یہ کہانی ایک گوری کوی کی ہے۔ وہ گوری کوی کسی بھی پرندے کو کچھ کھانے کو نہیں دیتی، جو بھی ملتا اسے چھین لیتی تھی۔ آہا، میٹھے میٹھے انگور، آج تو کھانے میں مزہ ہی آ جائے گا۔ چڑیا بہن، آج ہم اس انگور کو گھر جا کر بانٹ کر کھائیں گے۔ میرا بیٹا چوچو تو ان انگوروں کو دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گا۔ اور پھر گوری کوی بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ کون خوش ہو جائے گا؟ اسے خوش ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ یہ انگور تھوڑی دیر پہلے میں یہاں رکھ کر پانی پینے گئی تھی۔ تم دونوں نکلو یہاں سے، یہ انگور میرے ہیں۔ ایسے کیسے؟ پہلے ہم نے ان انگور کو دیکھا تھا۔ کیا تم دونوں کو لڑنا ہے گوری کوی سے؟ چڑیا، تم تو سمجھدار ہو، تم تو سمجھاؤ اس گندے کبوتر کو۔ اگر مجھے غصہ آ گیا تو اس کو بھی کھا جاؤں گی۔ کبوتر بھیا، اب چلو یہاں سے، ایسے کیسے اس بات کو بڑھا سکتے ہیں ہم؟ چلو کبوتر بھیا، ہم کہیں اور سے اپنا کھانا ڈھونڈ لیں گے۔ اور پھر گوری کوی وہ انگور اٹھا کر بھاگ جاتی ہے۔ چڑیا بہن، میں تمہاری وجہ سے چپ رہا، ورنہ اس گوری کوی کی بچی کو میں چھوڑتا نہیں۔ آج کیوں لائی ہے میری بیوی میرے لیے؟ چڑیا اور کبوتر سے انگور چھین کر لائی ہوں۔ وہ دونوں تو اس انگور کو مزے مزے سے کھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے تو ان دونوں سے یہ انگور چھین لیے اور گھر لے کر آ گئی۔ میں تو بہت زیادہ خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی، اور مجھے دوسروں پرندوں سے کھانا چھین کر لا دیتی ہے۔ کتنی اچھی ہے میری بیوی۔ کالو جی، تم تو ہمیشہ میرا لایا ہوا کھانا کھاتے ہو۔ اگر میں کسی مصیبت میں پھنس گئی تو میری مدد بھی کرنا۔ میں تو اپنی گوری بیوی کے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا۔ دوسرے دن گوری کوی کی ماں اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آ جاتی ہے۔ گوری کوی، کیا اس جنگل کے سارے پرندے تم سے ڈرتے بھی ہیں؟ ہاں ماں، سب مجھ سے ڈرتے ہیں۔ تمہاری بیٹی نے تو سب کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ وہ سارے پرندے تو مجھے دیکھ کر ہی بھاگ جاتے ہیں۔ چلو پھر مجھے بھی جنگل کی سیر کرواؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ کیسا ہے میری بیٹی کا جنگل۔ ایسے وہ دونوں ماں بیٹی جنگل گھومنے چلے جاتے ہیں۔ راستے میں بلبل پھلوں کا رس لیتے ہوئے جا رہی تھی اور گوری کوی اسے روک لیتی ہے۔ گوری کوی، کیا ہوا؟ آپ نے میرا راستہ کیوں روک لیا؟ اندھی ہو تم، میری ماں آئی ہوئی ہے اور تم یہ پھلوں کا رس لے کر گھر جا رہی ہو۔ یہ پھلوں کا رس میں نے اتنی محنت سے نکالا ہے اور اس میں میری بہت ساری محنت ہے۔ میں یہ پھلوں کا رس کسی کو بھی نہیں دوں گی۔ گوری، تم تو کہتی تھی کہ سارے پرندے تم سے ڈرتے ہیں، اور یہ بلبل کیسے اکڑ رہی ہے؟ ماں، آپ رکے، اس بلبل کی بچی کو تو میں ابھی دیکھتی ہوں۔ اور پھر گوری کوی بلبل کی پٹائی کرتی ہے اور اسے پھلوں کا رس چھین لیتی ہے۔ اب یہاں کھڑی ہوئی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ بھاگتی ہو یا پھر سے پٹائی کروں؟ اور پھر بلبل وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ واہ واہ، گوری بیٹی، مزہ ہی آ گیا، پھلوں کا رس تو بہت ہی میٹھا تھا۔ ماں، کل پھر سے چھین لوں گی اس بلبل سے پھلوں کا رس۔ میں یہ جنگل چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں گی۔ کیا ہوا بلبل بہن، آپ ایسے رو کیوں رہی ہو؟ اس گوری کی بچی نے تو میرا پھلوں کا رس ہی چھین لیا، اور تو اور میری پٹائی بھی کی اس نے۔ کل اس نے ہمارے انگور چھین لیے تھے۔ آج تو اس کی ماں بھی ساتھ تھی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ وہ گوری کوی کو سمجھائے گی، لیکن وہ تو اس سے بھی بڑی شیطان ہے، وہ تو گوری کوی کے ساتھ ہی مل گئی۔ اب تو اس گوری کوی کی بچی کا کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ میں نے ایک طریقہ سوچ لیا ہے۔ اور پھر کبوتر سب پرندوں کو اپنا پلان بتاتا ہے۔ کبوتر بازار جاتا ہے اور وہاں سے ایک پھٹا ہوا سیب لیتا ہے۔
है जो दिखने में बिल्कुल सेब लग रहा था। और फिर दूसरे दिन सारे परिंदे एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। वो सब कौवों का इंतजार कर रहे थे। और फिर कालू कौवा, गोरी कौवी और उसकी माँ उड़ते उड़ते वहाँ आ जाते हैं। कबूतर वो फटाखा सेब लेकर एक जगह पर बैठ जाता है। चलो माँ, उस कबूतर से सेब छीन कर मैं तुम्हें खिलाती हूँ। वो सब कबूतर के पास आते हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये गोरी कौवी मेरा सेब छीन लेगी। चिड़िया और बुलबुल दूर बैठे हुए थे। ना बाबा ना, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम गोरी कौवी से पंगा लें। देखो माँ, आपकी बेटी से सारे परिंदे कैसे डरते हैं। गोरी कौवी मुझे मारना ना, ये सेब तुम खा लो। ऐसा कहते हुए कबूतर वो फटाखा सेब वहाँ छोड़कर चिड़िया के पास चला जाता है। गोरी कौवी जैसे ही उस सेब पर अपनी चोंच मारती है, वो फटाखा सेब वहीं पर ही फट जाता है। कालू कौवा, गोरी कौवी और उसकी माँ की तो हालत ही खराब हो जाती है। वो कौवे पहले से ही काले थे, लेकिन अब तो और ही काले हो गए। उनकी ये हालत देखकर सारे परिंदे उन पर हंस रहे थे। कबूतर, तुमने तो हमें मार ही दिया, मैं तो गंजी हो गई हूँ। ऐसे उन कौवों को बुरे कामों की सजा मिलती है।